آج بڑا ہی امپورٹنٹ دن تھا. ایک تو سب بڑا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا. جیسے آپ کو یاد ہے اس میں 3 ممبر بینچ تھا, قاضی فائزی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اور وہ تھا ٹریبیونلز کے اوپر. جو الیکشن ٹریبیونلز کا جھگڑا چل رہا ہے پنجاب کے اندر, جس پہ پی ٹی آئی کی امیدیں ہیں کہ اگر وہی ٹریبیونلز لاہور ہائی کورٹ کے بنائے ہوئے چلے تو شاید الیکشن رزلٹ بالکل اوپر نیچے ہو جائیں گے. بٹ آج دونوں سائڈ کے وکلا نے کچھ ریکویسٹ کی, ڈیلیز کی, اور کہ جی آگے چلے جائیں. ایون پی ٹی آئی کے لائرز, تو اس میں تو تاریخ پڑ گئی, اور وہ بھی انڈیفینٹ ابھی چلا ہے, ابھی نئی تاریخ نہیں آئی ہے. سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کیس. دوسرے 2 کیسز بڑے انٹرسٹنگ تھے, اور لگ رہا تھا کہ ہر دا بگ فش از ایٹنگ دا اسمالر فش. سپریم کورٹ نے ایک ہائی کورٹ کا آرڈر تھا بابر ستار صاحب کا اور ڈبل بینچ کا, جس میں انہوں نے یہ وائر ٹیپنگ اور سارا اس کے اوپر روکا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہے وہ کیس, ایک آڈیو نکلی تھی ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی, نجم الثاقب کی, جس میں وہ الیجڈلی ایک اور بندے سے بات کر رہا ہے, کوئی ریٹ طے ہو رہے تھے کہ اتنے کی ٹکٹ دلواؤ, اتنے پیسے دو, تم نے اتنے پیسے دینے ہیں, واٹ ایور. پھر وہ نکلا تو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے روک دیا آن اٹس اون, خود ہی نوٹس وغیرہ لے کے. آج سپریم کورٹ کے بینچ نے وہ آرڈر نلیفائی کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. اب سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ کے اوپر, وہاں ان کی چلتی, انہوں نے ان کو بند کیا. ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے نیب کی عدالت کو روک دیا کہ توشہ خانہ کے کیس کے اندر آپ ٹرائل تو چلائی جائیں, لیکن آپ اس پہ فیصلہ نہیں سنائیں گے. سو لگ رہا ہے کہ جس پہ زور چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, اور جو پوزیشنز لی جا رہی ہیں ججز کی, اب فرینکلی اب فیصلے کافی پریڈکٹیبل ہوتے جا رہے ہیں. بینچ دیکھ کے ہی آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہونا. ان دا مین ٹائم اب ایسے حالات جیسے آج کل ہیں, جس میں جنرل فیض تو از اے ہیڈ لائن سٹوری رائٹ ناؤ, تو اب ہر طرف سے ذرائع کی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ایسے حالات میں ہم نے دیکھا اوور دی ایئرز, 35-36 سال ہمیں بھی ہو گئے, 38 سال اس پیشے میں, کہ ذرائع کی خبریں کیسے آتی ہیں, کہاں سے آتی ہیں. تو اب ذرائع کی خبریں چل رہی ہیں, اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ثاقب نثار صاحب بھی انوالوڈ تھے, فارمر چیف جسٹس, بہت سی چیزوں میں ان کے ساتھ روابط تھے. پھر ذرائع کی خبروں نے یہ بھی چلایا کہ شاید جنرل فیض صاحب کا جو تعلق تھا وہ زیادہ اس کیمپ کے ساتھ تھا جن کا ان کی اہلیہ تک ایکسس تھا پرائم منسٹر کی, اینڈ وہ شاید پار بیس تھیں. آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے جرنلسٹوں سے تو بڑے واضح انداز میں کہا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہ رہے ہیں, اور میرے خلاف وہ اس کو استعمال کریں گے. سو جس کو کہتے ہیں نا, الجھتا جا رہا ہے معاملہ. ان دا مین ٹائم پی ٹی آئی جو اس وقت سنگل لارجسٹ, اب وہ تو کہتے ہیں ہم گورنمنٹ میں ہیں, لیکن اپوزیشن کی اس وقت لارجسٹ پارٹی ہے, ان میں روز اپنے جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے پنجاب میں دیکھا حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا, تب یہ پتہ لگا کہ جو لاہور کے پریزیڈنٹ تھے ان کو بغیر پوچھے وہاں چینجز کر دی گئیں لوگوں کی, اس پہ وہ ناراض ہوئے. جو کے پی کے اندر ہو رہا ہے وہ تو خیر کسی اور ہی لیول پہ ہو رہا ہے. ایک منسٹر کو ڈی نوٹیفائی ہٹا دیا, ان کو ریزائن کرنا پڑا شکیل خان کو. ان کے حق میں ایک پورا ایک فیکشن پی ٹی آئی کا کھڑا ہو گیا. پھر جنید اکبر جو تھے, جو پوائنٹ مین تھے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے, ان کو ہٹا دیا گیا. تو کافی دنوں سے میری بہت پی ٹی آئی کے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں. انٹرسٹنگلی جو گروپنگ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیوائیڈ سامنے آئی ہے جب آپ تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقی تو جھگڑے ہر پارٹی میں چلتے ہیں, یہاں پہ ایک اور جھگڑا بھی ہے کہ جو ساؤتھ کے ڈویژنز ہیں اور نارتھ ویسٹ کے ڈویژنز ہیں, ان کے اندر آپس کے اندر بڑی ہے. مثلا ساؤتھ کے آپ جب دیکھتے ہیں, ساؤتھ میں آ جاتا ہے ڈی آئی خان, بنو, کوہاٹ, کڑک وغیرہ. نارتھ ویسٹرن کا علاقہ آ جاتا ہے نوشہرہ, پشاور, سوات, مانسیرہ, سوابی. تو کہتے ہیں کہ یہ امین گنڈا پور صاحب سدن اس ہاف سے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ وہاں کے بندے پروموٹ کر رہے ہیں. اور ٹریڈیشنلی نارتھ ویسٹرن والے نوشہرہ, پشاور, یہ پاور بیس ہوتی تھی. شاید کھاتے پیتے بھی یہ زیادہ ہیں, تو زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ گروپ بھی تھا. تو یہ بھی ایک گروپنگ میں بڑا انوالو ہو رہا ہے. لیکن خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. شکیل خان جو ریزائن جن کو کرنا پڑا, اور کہا گیا کہ کمیٹی ہے اور سب کچھ ہے, اس کمیٹی نے آگے رپورٹ دی. اور یہ میں آپ کو ایک کنفرم خبر شیئر کر رہا ہوں, ورنہ یہ آئی ڈونٹ ٹیک, آپ کو پتہ ہے میں خبر بڑی دھیان سے ڈبل کنفرم کرتا ہوں. شکیل خان جب عمران خان کو ملے جیل میں, تو وہاں پہ 3 لوگ اور بھی تھے ان کے پارٹی کے مین جو رہنما تھے. وہاں پہ جب ملے تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی میں ریزائن کرنے آیا ہوں, کیونکہ میں اپنے محکمے میں وہ فائنینشیل کرپشن نہیں اس طرح روک پایا
جس طرح میں کر رہا ہوں، بیکاز باقی جگہ بھی کرپشن کا بازار گرم ہے۔ تو وہاں ان سے خان صاحب نے پوچھا بتاؤ مجھے، انہوں نے کافی ان سے باتیں کی، تو اور انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اگر میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں مجھے میرے سے چیف منسٹر ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو وہاں پہ اور لوگ موجود تھے ان میں سے 2 لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں لگایا ہے تو میں ہی تمہیں ہٹاؤں گا، اور ان کے مطابق خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پریس کانفرنس کرو، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ۔ پھر جب پریس کانفرنس ہو گئی، پھر یہ دوسرا گروپ جا کے ملا خان صاحب کو، تو پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور کمیٹی کے اندر جو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں جو ان کے اسسٹنٹ ٹائپ ہیں چیف منسٹر کے، اور پھر اس کمیٹی نے ایک نیگیٹو رپورٹ دی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید شکیل خان واز تھرون انڈر دی بس، جو بھی چیزیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے یہ اصرار کیا کہ میں آج اجلاس ہونا تھا، انہوں نے کہا میں پیر کو اجلاس میں جا کے بات ضرور کروں گا، پابندی لگی کہ میڈیا شوز میں کسی نے نہیں جانا، کسی نے بات نہیں کرنی۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اچانک وہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں؟ آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے ایز وی سپیک، شاید اس وقت شروع ہو بھی گئی ہو، جس میں سرکردہ رہنما ہیں، عمر ایوب بھی ہوں گے، گور خان بھی ہوں گے، باقی یہ لوگ بھی ہوں گے۔ اس میں سنائے کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اور شاید وینسڈے یا تھرسڈے کو ایک میٹنگ ہوگی خان صاحب کے ساتھ، شکیل خان گروپ اور جو ان کے لوگ ان کے حق میں ہیں، بیکاز ان کی ریپوٹیشن بڑی سٹرونگ ہے اور اچھی ریپوٹیشن ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا اب پھیل گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک جینون کرائسس ہے جب بھی پارٹی سٹریس میں ہوتی ہے، یا ایک مینوفیکچرڈ کرائسس ہے کہ ایسا ایک ہوا دی جا رہی ہے؟ بیکاز ایک بہت سینئر آدمی نے مجھے یہاں تک دعویٰ کیا پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو رہا تھا امین گنڈا پور صاحب کا، تو پھر انہوں نے کچھ دوستوں سے بات کی اور یقین دلایا کہ میں آ کے کوئی پرابلمس کریٹ نہیں کروں گا، اور نہ میں مینجمنٹ میں چینجز کروں گا، جو افسران بڑے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آئی جی کے اوپر اور چیف سیکرٹری کے اوپر بہت جھگڑا چل رہا تھا کے پی میں۔ سڈنلی وہی چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے، وہی آئی جی بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کو کوئی گلہ سنائی نہیں دے رہا چیف منسٹر کے پی سے۔ کیا یہ اتفاق ہے، یا جیسے کلیم کیا جا رہا ہے کچھ پی ٹی آئی کے بہت سینئر لوگوں سے کہ جی ایک پری ڈیل ہوئی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجودہ بلال کا سینئر لیڈر ہیں، میں نے پی ایم ایل این کے زین قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اگین سینئر لیڈر ہیں میں نے پی ٹی آئی۔ ذرا میں بلال آپ سے شروع کرتا ہوں، ان کے ساتھ تو تھوڑی لمبی بات بھی کرنی ہے، ان کے بڑے دکھ ہیں اس وقت، ان سے بات کریں گے۔ آج خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ شاید وعدہ معاف گواہ بنانے کے چکر میں ہیں آپ فیض حمید صاحب کو۔ تو کیا ہے یہ فیض حمید واقعی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے سارا معاملہ، کہ آپ لوگوں نے یہاں بھی ایک ڈیل کر لینی ہے، ایک سٹیپنگ سٹون ہے ٹو گیٹ عمران خان، جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے؟